شیخ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ، لیکن جاوید ہاشمی صاحب کو شامل کر لیتے ہیں ڈسکشن میں، پھر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جاوید صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ وقت دینے کا. جی جاوید صاحب سب سے پہلے دیکھیں بتائیں، حکومت کی موجودہ حکومت کی جو خامیاں ہیں وہ اپنی جگہ، سابقہ حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس میں اختلاف کہاں ہے؟ اب جس طرح شیخ صاحب نے کہا، یہ سلمان تاثیر صاحب کے بھی انہوں نے الفاظ دہرائے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 5,000 روپیہ ٹیکس دیتے ہیں نواز شریف صاحب. تو اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کا مطلب اپوزیشن بھی ان حالات کی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنی موجودہ حکومت اور سابقہ حکومت ہے. بدامی صاحب، یہ جو ایک ہم کمپیریزن کر رہے ہیں، یہ بے فائدہ سا کمپیریزن ہے. اصل بات یہ ہے کہ حکومتیں کئی آئی ہیں، کئی گئی ہیں، آمریت مارشاء اللہ کی بھی، سول آمریت بھی ہم نے بھگتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ سنجیدگی مفقود ہے، وہ حزب اختلاف کے اندر بھی اور حکومت کے اندر بھی. اور اس کا ہم کہیں جی پچھلی حکومت کوئی بہت اس نے بنیاد کوئی فراہم کی تھی، جس کو موقع ملا ہے اس نے ہماری بنیاد کو ڈھایا ہے. ہمارے پاس وسائل ہیں ملک کے اندر اور بے پناہ وسائل ہیں. ہماری جو یہی ایگریرین بیس کی بات ہے، اس کے اندر بھی یعنی 18 کروڑ لوگوں کے لیے گندم موجود ہے، جبکہ 3 کروڑ کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی جب پاکستان بنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زمین کے اندر بہت کچھ ہے. ہمارے عوام کے اندر جفا کشی کا ایک پوری دنیا آباد ہے. لیکن ہمارے ہاں حزب اختلاف کو ہم بلیم کر لیں یا گورنمنٹ کو بلیم کر لیں، حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ جمہوری سیاسی عمل چلا ہی نہیں ابھی تک. جو موجودہ حکومت ہے وہ ساری ان 2.5 سالوں نے کیا دیا؟ اب تو اس حکومت کو 2 سال سے اوپر ہو گئے، یہ تو جمہوری عمل ہے نا. اس میں حکومت نے کیا کیا؟ اس میں حزب اختلاف نے کیا کردار ادا کیا؟ جی کچھ بھی نہیں دیا. لیکن بات صرف یہ ہے کہ آمریت کے اندر انتشار مزید پھیلا دیا گیا تھا. اب تھوڑی سی بات یہ ضرور ہوئی ہے کہ آپ کے قومی جو مسائل ہیں اس کے اوپر ترمیمیں بھی متحدہ ہو رہی ہیں. بے شک اس کے اندر اختلاف رائے ہو، قوم کو متحد کرنے کے لیے وہاں پہ جو صوبوں کے اختیارات ہیں، وسائل کی تقسیم ہے، ایک جو قوم بکھر جاتی ہے آمریت میں، اس میں صرف ان کو متحد کرنے کا عمل جاری ہو گیا ہے. ہاشمی صاحب وہ جو چائے والا ہے، وہ جو رکشے والا ہے، اس کو تو ترمیم کی سپیلنگ بھی نہیں آتی، اس کو ترمیم کا مطلب بھی نہیں پتا، اس کو تو آٹے سے مطلب ہے، روٹی سے مطلب ہے، وہ مہنگے پہ مہنگا ہوا جا رہا ہے. عبدالحفیظ شیخ صاحب نے بجلی بھی مہنگی کرنے کا اعلان کر دیا 6%. بھٹو صاحب بھی یہی کہتے تھے، بھٹو صاحب بھی کہا کرتے تھے 56 کا آئین کوئی 76 کباب نہیں ہے، لوگوں کے لیے یہ روٹی کپڑا مکان نہیں ہے. لیکن پھر 73 کا آئین بنانا پڑا. دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے دانشور بھی وہ جو آئین کی اہمیت ہے اس کے خاتمے کے لیے کہتے ہیں لوگوں کو پکوڑے نہیں مل رہا ہے تو آئین کیوں بن رہا ہے. بھائی یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے، اس کا بندوبست ہونا چاہیے. یہ ایک الگ عمل ہے. آئین کی اہمیت اور اس کی آئین کی بالادستی اس کا یہ بنیاد فراہم کرتی ہے جہاں پہ ادارے جنم لیتے ہیں جو لوگوں کے روٹی کپڑے کے مسائل حل کرتے ہیں. لیکن ہم بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان دونوں کو دو طرفہ دیکھتے ہیں اور بعد میں اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو اس پہ عمارت کیسے بنے گی، وہاں پہ آپ کے ادارے نہیں ہوں گے. آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا، آپ بڑے سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے، جب ہم حکومت پر تنقید کرتے ہیں تو لوگ ہم سے یہ بھی کہتے ہیں کہ حزب اختلاف کیا کردار ادا کر رہی ہے. یہ نواز شریف صاحب واقعی 5,000 روپے ٹیکس دیتے ہیں ہاشمی صاحب؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے. آپ کی معلومات جو ہیں یا جو دوست کہہ رہے ہیں وہ ان کی معلومات اپنی جگہ پہ ہوں گی. میں تو کہتا ہوں کہ سب کے ٹیکس گوشوارے شائع کر دیں تو بہت سارے پردہ نشین جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اس میں قوم اور ملک کا بھلا ہے. اگر اس میں نواز شریف کے بھی آتے ہیں ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے جی. شیخ پوری قوم کو یہ حق ہے. شیخ رشید صاحب، یہ آپ اپنی معلومات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب 5,000 روپے ٹیکس دیتے ہیں، یا سلمان تاثیر صاحب والا اسٹیٹمنٹ دہرا دیا آپ نے؟ صرف نہیں، میں نے ایسٹس دیکھے ہیں. میں غلط بیانی نہیں کر سکتا، اور مقروض ہیں اپنے گوشواروں میں وہ. تو یہ ہاشمی صاحب، نواز شریف صاحب تو قرض اتارو ملک سواروں کرنے چلے تھے، وہ خود ہی مقروض ہیں. وہ شیخ صاحب اپنی معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ کے بتا رہے ہیں ایسٹس وغیرہ. یہ کیا معاملہ ہے ہاشمی صاحب؟ ہاشمی صاحب آپ یہ اس وقت میرا خیال ہے ہمیں بجٹ پہ آنا چاہیے مجھے اس کے اوپر، یا آپ ایک قومی سطح کا کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا میں بھی جی، سوال میں پوچھ یہی رہا ہوں چاہتا آپ ہوں. سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہاشمی صاحب جی نہیں کہ ہمیں اصل جانا چاہیے کہ قومی پرابلمز مسائل کے حل کی بجائے
نہیں تو ہاشمی صاحب جب قومی سطح کا لیڈر رائے ونڈ میں رہ کر 5,000 روپے ٹیکس دے گا تو قومی سطح کے مسائل کا تعلق تو اسی سے نا, یہ تو اسی ٹاپک سے تعلق ہے اس بات کا. دیکھیں اس کے اوپر بالکل بحث ہونی چاہیے, اس کے پوری قومی سطح پہ جب آپ ٹیکس کے ایشوز پہ ہوں وہ بات ضرور کریں, لیکن آپ اگر سارا پروگرام ہی یہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی نیشنل ایشوز جو بھی مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, نان ایشو ہے, یعنی یہ نان ایشو ہے کہ نواز شریف صاحب کتنا ٹیکس دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, تو پھر یہ بھی نان ایشو ہے کہ زرداری آپ کے لیے سب سے بڑا یہ ایشو ہوگا. میں کہتا ہوں قوم کے لیے بھی ہونا چاہیے اور سب کے گوشوارے سامنے آنا چاہیے, لیکن آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ایک جگہ پہ اپنے آپ کی سوئی پھنس کیوں جاتی ہے. ہاشمی صاحب یہی تو مسئلہ ہے, جب ہم موجودہ حکومت کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جمہوریت, یعنی وہ بات ہو گئی, سطح کا لیڈر بات ہو گئی, اس کو کتنی دفعہ دہرائیں گے؟ نہیں آپ کتنی کوئی 100 دفعہ اسی کو دہرائیں گے, اگر سوئی چلانی ہے چلاتے ہیں. اگر ایک دفعہ وضاحت ہو جائے گی تو میں اگلی دفعہ نہیں دہراؤں گا, لیکن وضاحت نہیں ہو چکی. میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کو پوری قومی جو رہنما ہیں سیاستدانوں کے, میرے سمیت سب کے سمیت ان کے قومی گوشوارے اس وقت پبلک کر دینے چاہیے. ٹھیک ہے. شیخ رشید صاحب اب یہ دیکھیں بات گھوم پھر کے وہیں آئی کہ یہ آمریت کے جو دور آتے رہتے ہیں بار بار اور جمہوریت کو جو ڈیریل کیا جاتا ہے, جس طرح ہاشمی صاحب نے بھی کہا, وہ معاملہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ آج حالات میں اس لیے قابو پہ نہیں پایا جا رہا حالات پر کہ پچھلے دور میں معاملات بڑے خراب رہے.